बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जिन हवालों से बात की जाएगी, सियासी जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, अदम इस्तेहकाम तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अदम इस्तेहकाम के आड़ में हमारे दुश्मनों ने पूरा मौका और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बशमूल इंडिया। मैं इसके साथ रिलेट कर दूं कि जिस तरह उनका मीडिया वावेला मचाता है और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देता जिसमें वो पाकिस्तान को फिंगर पॉइंटिंग ना कर रहा हो। चाहे अफगानिस्तान की बात है, क्या पाकिस्तान के सियासी माहौल की बात है, पाकिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों ने ही हल करना है। हमारी तमाम सियासी जमातें हुब्बुल वतन हैं और हमारी तमाम सियासी जमातें इस मुल्क और अपनी कौम का और अपने मुस्तकबिल का और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचती हैं। इख्तलाफात अपनी जगह होती हैं, लेकिन ये वो कौम है जब भी इस पर कोई आफत आई, कुदरती आफात की बात करें या जंग की बात करें, 1965 की बात करें, 71 की बात करें, 2005 के ज़लज़ले की बात करें या फिर 2010 के तबाह कुन सैलाब की बात करें या कुदरती आफात, इसमें कौम, इदारे सब यकजा नज़र आते हैं। आज भी इसी हवाले से रिलेटेड बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत के हालात हैं और उसको संभालने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और उसके लिए मुज़ाकरात का एक अमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती नुमाइंदों के हवाले से जिसका तीसरा राउंड है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। आज बानी PTI से मुलाकात करा दी गई और जो एक डेलीगेशन है, जो मेंबर्स थे इस कमेटी के, वो मिलकर आए और तवील मुशावरत के बाद तीसरे दौर के ऊपर उसको फैसला कुन कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हुकूमती जो मेंबर्स हैं वो तैयारी कर कर आएँ, यानी कि मुतालबात रख दिए गए हैं, लेकिन लिखे देने की बात थी तो वो कह रहे हैं वो भी दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को हैरान ज़रूर किया होगा और वो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची से और वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। उन्होंने कहा मैं वापस आ गया हूँ और बहुत कुछ लाया हूँ और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है जिसका हो सकता है हुकूमत ऐलान करके क्रेडिट ले ले। ये लफ्ज़ जो है कि क्रेडिट लेने दें उनको, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो मेरे ख्याल से जानबूझ के क्रेडिट देने की बात की जा रही है, जो उनका एक अंदाज़ था। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। उसके अलावा उन्होंने बानी PTI के हवाले से तवील गुफ्तगू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जो साबिक जमात थी उसके हवाले से गुफ्तगू की। मैं इन्हीं हवालों से बात करने के लिए क्या हम अपने घर को हाउस इन ऑर्डर करेंगे ताकि दुश्मन को मौका ना मिले कि हमारे मुल्क के ऊपर वो ना सिर्फ लफ्जी गोलाबारी जो कर रहा है बल्कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए, जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि प्रॉक्सीज कैसे अफगानिस्तान से खिलाई जाती थी पाकिस्तान के खिलाफ। मेहमानों का मैं तारुफ करा था चलूँ। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुशामदीद कहते हैं आपको। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अखुनज़ादा चट्टान साहब आपसे, ये बताइएगा कि मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम की आड़ में हमारे पर जो हमले किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान के तनाजुर में जो एक वावेला मचाया जा रहा है, पाकिस्तान ने एक बड़ी मौसर कार्रवाई की और एक खुला पैगाम तमाम दुश्मनों को दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखने वालों की आंख नोच ली जाएगी और जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद जो दहशतगर्दों के अड्डे थे उनको तबाह किया गया। कैसे देखते हैं हमारा आपस में मिल बैठना और एक यकसुई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ऐसे रज़ा भाई, हम तो मुफाहिमत वाले लोग हैं, हम तो इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल है ये न कोई एक पार्टी न कोई एक तबका इसका हल निकाल सकते हैं। अगर हमने इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है तो हम सारे एक पेज पे आएंगे जिसमें हमारा सियासतदान, हमारे अदलिया, हमारा एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, हम सारे एक पेज पे आके फिर हम इसमें कामयाब हो सकते हैं कि इस मुल्क को हम इन बहरानों से निकाल दें। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा तजर्बा है। जब 2008 में हमें हुकूमत मिला तो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल जीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लीडर असेंबली में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद ये मरगला के पहाड़ों तक पहुंचे। हर रोज 4-5 धमाके होते थे और जिस दिन हमारे 50-60 शहादतें हो जाते थे तो हम कहते थे कि आज का दिन ये खैरियत से गुजर गया। लेकिन जब हमने मुफाहिमत का सियासत किया, हमने बातचीत पे यकीन रखा, हमने इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया, हमने नफरत की सियासत को दफन किया,
اس میں ہم کامیاب ہو گئی کہ ہم نے سوات پہ پاکستان کا ایجنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل زیریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، اور عسکریت پسند جو ہے وہ اپنے زمین سے نکال کے وہ افغانستان میں چلے گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے ٹھکانے بنائے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ اگر اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہے تو ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، ہم نے مذاکرات کرنا ہوگا، لیکن مذاکرات کس لیے، مذاکرات کن باتوں پہ؟ مذاکرات ہمیں کرنا چاہیے کہ اس ملک پہ امن و امان کیسے آئے گا، مذاکرات اس بات پہ کہ ہم ملک کی معیشت کو کیسے مضبوط کرے، مذاکرات اس بات پہ کہ ہم یہ کیسے یقینی بنائے کہ ہماری سیاست میں مداخلت نہیں ہو، مذاکرات اس بات پہ کہ آنے والے الیکشن کو ہم کیسے یقینی بنائے کہ وہ صاف اور شفاف ہو، جو ہارے اور جو جیتے وہ دونوں اس کے نتائج کو تسلیم کرے، مذاکرات اس بات پہ کہ یہ نفرت اور انتقام کی سیاست کو ہم کیسے دفن کرے اور کیسے ایک ادارہ بنائے جو کراس کے بورڈ احتساب کرے، جج کا بھی کرے، جرنیل کا بھی کرے، جرنلسٹ کا بھی کرے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو سیاسی انتقام کے لیے پارٹیوں کو توڑنے کے لیے اس کا میں بات مکمل کر عاصم رضا بھائی بس 10 سیکنڈ کہ یہ ادارہ سیاسی انتقام کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو، اور اگر یہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اگر اس چیز پہ مذاکرات ہو تو یہ تو ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر مذاکرات اس چیز پہ ہو کہ آپ ہمارے وہ جرم معاف کرے جو ہم نے کرنل شیر خان کے مجسموں کو گرایا ہے اور گھسیٹا ہے، ان مجرموں کو معاف کرے، یا جس نے جناح کے گھر کو جلایا ہے، یا ایم علم کی جہاز کو جلایا ہے، یا کسی نے کرپشن کیا ہے، اگر اس چیزوں پہ مذاکرات ہو تو مذاکرات تو ہو جائیں گے، لیکن ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب ان چیزوں پہ ہم آ کے اور مذاکرات کریں۔ میں رپلائی لے لوں، میں تیمور صاحب کا رپلائی لینا چاہتا ہوں۔ تیمور صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں چٹان صاحب کی باتوں سے؟ کیونکہ جو جرم ہے، جرم تو ہے، امریکی صدر ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، لیکن سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کو امیونٹی حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ کے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب جو جرم کرتا ہے اس کو ثابت ہونے کے بعد سزا تو ہوتی ہے۔ کل کا بھی ایک کیس ہے، اس کے بھی فیصلے آنے کے اوپر واویلا مچایا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کی، تو جو پچھلے کیسز ہوئے ہیں جن میں سے کچھ میں بھی ان کا وکیل تھا، تو وہ تو جو نیچے کی عدالتوں نے جس طرح کے فیصلے دینے تھے انہوں نے دیے، کل بھی شاید اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن ان سب مقدمات کے چلنے میں جس قسم کی پروسیجرلز امپروپرائٹیز ہیں، لیکوناز ہیں، وہ تو آپ کے بینیفٹ میں ہے، یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو آپ کے بینیفٹ میں نا، جس طرح آپ بیان کریں کہ لکوناز ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی موشگافیاں ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو اپر کورٹ میں جا کے بینیفٹ مل جائے گا۔ ہمیں بالکل مل جائے گا، اور دیکھیں ہم کہیں بھی یہ تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم کسی کیس سے بھاگ رہے ہیں کہ خان صاحب یا کوئی اور سیاسی قائدین جو اس وقت زیر اعتاب ہیں، زیر قید ہیں، کہ وہ کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو گرفتار ہونے سے پہلے بھی درجنوں کیسز میں روز ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہی جا رہے تھے، لاہور، پنڈی، اسلام آباد۔ تو وہ اس سلسلے سے تو ہم نہیں بھاگ رہے ہیں۔ ہم رول آف لاء میں، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس میں، جوڈیشری کی ریٹ میں بلیو کرتے ہیں، اور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، کیسز ہیں، یہ سب سیاسی نوعیت کے ہیں، ان میں کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کو صرف سیاسی ڈائیلاگ سے باقی چیزوں کے ساتھ منسلک کر کے چلایا جا رہا ہے۔ جو فیصلہ ریزرو کر لیا جاتا ہے پچھلے مہینے، اس کو باقی چیزوں کے ساتھ منسلک کر کے خاص مخصوص قسم کے لوگوں کے ذریعے اس کے بارے میں پھر 1-2 دن پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید اب فیصلہ ابھی پھر نہیں سنایا جائے گا، اور معاملات لٹک جاتے ہیں۔ تو عام عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کا اصل لنک جو ہے وہ کسی سیاسی مقصد کے ساتھ ہے۔ یہ عمران خان صاحب یا پاکستان نہیں، یہ تو کنٹروورشل ڈیفینیٹلی جس جماعت کے حق میں جائے گا اور جس کے خلاف جائے گا، دونوں کے بیانات سے اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تو پاکستان کی ایک تاریخ بن چکی ہے۔ بیرسٹر صاحب، میرا مین سوال یہ ہے کہ ان تمام معاملات، عدالتی معاملات کو ایک طرف رکھا جائے، کیسز کو ایک طرف رکھا جائے، رہائی یا منتقلی کی بات الگ ایک طرف رکھی جائے، کیونکہ وہ بھی کوئی ایک کنکریٹ ثبوت کے ساتھ نہیں کی گئی، یہ بتائیے کہ ہم ملکی مفاد کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا پاکستان ہے، پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے ہے،
और इसीलिए हम पार्लियामान में इन जमातों के साथ मौजूद हैं, पार्लियामान की कमेटीज़ में मौजूद हैं। ये जो पॉलिटिकल एक डायलॉग की कमेटी बनी है, ये कोई वाहिद और अपनी नौयत की पहली कमेटी नहीं है। पार्लियामान के स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद कमेटीज़ हैं नेशनल असेंबली और सेनेट में, पाकिस्तान के लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुई ना सर, ये फिर तो आप इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। हम उनके साथ बैठे हुए हैं जी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की है, नेशनल सिक्योरिटी की है, बात यहीं पे खत्म होती है कि वो लेजिटिमेट है, तो आप उनके साथ बैठ रहे हैं ना। हम बिल्कुल बैठ रहे हैं और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक बैठ रहे हैं। हमने उनमें से कई की चेयरमैनशिप ली है। हम बिल्कुल मामलात को आगे चला ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमत जो आप लोग कहते थे, वो तो मामला ही खत्म हो गया। नहीं, मामला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हमारी अपनी जो इलेक्शन पिटिशंस हैं वो चल रही हैं। सियासी रवाबित नहीं रख रहे, आप सियासी तौर पे बातचीत नहीं कर रहे, तो हमने फिर ये भी करके देख लिया कि हम इनके साथ सियासी तरीके से भी चल रहे हैं, अपनी आवाज पार्लियामान में भी बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैं यही कहूंगा, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। यानी आपको नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया आप समझ चुकी है कि आप लोग उनके साथ शामिल हो चुके हैं, आप उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन शोर आपका है। खैर, हम इनको तस्लीम बिल्कुल नहीं करते हैं जी। हम देखें, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में पार्लियामान को चलाना एक अलग बात है। जो इनके मेंबरान 17 को छोड़ के जो बाकी फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उनके खिलाफ हमारी इलेक्शन पिटीशन उन्हीं के साथ कमेटियों पे बैठे हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। मैं वही तो बात कर रहा हूं। बात आप एक तरफ हमें सब ये कहते हैं कि जनाब आप जो हैं सिर्फ सड़कों पे ना निकलें, पार्लियामान में बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करें। फिर अगर हम बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर आप कहते हैं आप इन्हें तस्लीम करें। भी तो नहीं दिए ना आपने, इस्तीफे भी तो नहीं दिए। खैर, उस्मा साहिबा की तरफ जाऊंगा। किस तरफ लेके उस्मा साहिबा, आप लोग भी इस चीज को मानते हैं कि हम मुल्क को, मईशत को ठीक करने के लिए, मुल्क के दिफा की खातिर हमें अपने इख्तलाफात भुला के आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात हों तो बामानी होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इख्तलाफात भुला के, वैसे सब मैं उस्मा साहिबा से उनका रिप्लाई ले रहा हूँ। और जो मामलात अदालतों में चलने हैं वो अदालतों में चलें, जो है बुनियादी हकूक और बुनियादी बात। वैसे सब मुझे उस्मा साहिबा से रिप्लाई लेने दीजिए। इस तरह वफाक का हिस्सा है हमारी जमात की भी एक बड़े। उस्मा साहिबा एक मिनट में जरा बैरिस्टर साहब को खामोश करा लूं। बैरिस्टर साहब, बड़ा एक पॉलिटिकल कॉस्ट जो थी हमने दी जब पीडीएम की हमारी हुकूमत आई थी, उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी हुकूमत। नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया था, लेकिन चूंकि डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, तो हमने कुर्बान की अपनी सियासत। हमने वोट बैंक अपना कुर्बान किया सिर्फ पाकिस्तान को बचाने की खातिर। और अब भी हम इनकी जो मुज़ाकरात की टेबल पे ये आए हैं, तो हम इनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि जब इन्होंने अपने आप को महसूस किया कि हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, रियासत पे पैर दर पैर हमले कर लिए हैं, 9 मई कर लिया है, 26 नवंबर कर लिया है, और सारी हमारी जो ये इंतशार की प्लानिंग जो है वो मलिया मेट होके फेल हो चुकी है। तो अब वो बंद गली में फंस जाने के बाद एक ही चीज रह गई तो ये कह रहे हैं ना कि देर है दुरुस्त है, चलो आ तो गए, आप इस चीज को चले इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं। और इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो मईशत का पहिया जो है, जो कि हमारी हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से दोबारा चलाया है। आपने देखा कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 23% से 12-13 पे आ गया है। आपका डॉलर जो है वो मुस्तहकम है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है 1.25 लाख से ऊपर जा चुकी है। आप देखें कि आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो 38% से आपकी सिंगल डिजिट में 4-5 पे आ गई है। रिमिटेंसेस आपकी बढ़ गई हैं, आपका जो डेट है वो जो है उसमें बेहतरी आई है, श्रिंक हुआ है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये बेहतरी की तरह, SIFC जो आपका बना है वो बहुत मुस्बित नतीजे जिसके निकल रहे हैं। आप लोग फिर जब ये इतना कुछ ठीक हो गया तो फिर आप लोग ऑफर्स क्यों कर रहे हैं मुंतकली की, बनी गाला की, नथिया गली की? वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब लेकर आते हैं ऑफर, कोई कहता है जी अली अमीन गंडापुर लेकर आता है। आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जेल के बाहर, उन्होंने कहा कि जी हम ना कोई डील कर रहे हैं, ना कोई NRO मांग रहे हैं, ना कोई आप लोगों से माफिया मांग रहे हैं, हम कानून के तहत खान साहब अपना केस लड़ेंगे और कानून के ऊपर छोड़ेंगे। तो ये फिर बातें कहां से आ रही हैं? आसिफ ये बातें तो इनके कैंप से आती हैं ना। आपको पता है कि इनकी एक झूठ की फैक्ट्री लगी हुई है, ये सारा दिन प्रोपेगेंडा करते हैं और ये सारी बातें वहीं से आ रही हैं। आप मुझे कोई नाम ले लें, आपकी सीनियर, माजरत चाहूंगा उस्मा साहिबा, आपकी सीनियर क़यादत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बयानात दे चुकी है कि ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह की मैं बात करूंगा। नहीं देखिए, ऑप्शंस तो कई होते हैं ना।
لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو آفر ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، یہ بالکل اس وقت جو ہے ہماری طرف سے فی الحال مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز مانگی ہے ان رائٹنگ، اب یہ آ جائے گی. پہلے ان کی یہ ایک شرط تھی کہ جی بانی سے ملنا ہے، وہ بھی انہوں نے مل لیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو نکاح کی شرطیں رکھ رہے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جی وہ آج انہوں نے بولا ہے تسلی سے بیٹھیں اور 31 جنوری سے پہلے انہوں نے جواب مانگا ہے. 31 جنوری سے پہلے جواب مانگا ہے، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کمیشن بنا دیا جائے جو ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ اس طرح کی شرطیں جو ہے نا یہ اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. آپ جہاں سے آپ آ رہے ہیں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں کہیں سے NRO نہیں مل رہا ہے اور اب ہماری سزائیں بھی ہو گئی ہیں. جو 9 مئی کی جو ملٹری ٹرائلز ہیں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں اور یہ اب بچنے کا امکان بہت کم ہے. کل آپ دیکھیں عظمیٰ صاحبہ عظمیٰ صاحبہ مجھے ایک چھوٹا سا جواب دیجیے گا، میں سب سے پھر اس سے ریپلائی لوں گا. مجھے ٹائم بائنگ ہو رہا ہے، میرے بریک کی طرف جانا ہے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، پھر سب سے میں اس کا آنسر لوں گا. کین یو ہیئر می عظمیٰ صاحبہ؟ عظمیٰ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عظمیٰ صاحبہ میں سب سے اس کا ون لائنر جواب چاہوں گا. فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس وہ کیا اشارے کر رہے ہیں؟ ان کا بہت کچھ آنے والا ہے، چلیں حکومت کو کریڈٹ لینے دیں. میں اپنے آپ کو انہوں نے یہ پوسٹ کیا کہ میں باہر جا کے لوگوں کو مائنڈ واش کر آیا ہوں، جو بیرونی دباؤ کی بات ہو رہی تھی. تو وہ کس کیپیسٹی میں اور کیا وہ پریس کانفرنس آپ نے نوٹ کی آج کی کہ وہ کیا کہانی سنا رہی ہے وہ پریس کانفرنس؟ جلدی سے مجھے جواب دیں اس کا. فیصل واڈا جو ہے بڑے انٹرسٹنگ شخص ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی ان کو سیریسلی بھی لیتے ہیں. اچھی بات ہے اگر وہ باہر گئے ہیں، ہم ساروں کو کوشش کرنی چاہیے. میں بھی جا رہی ہوں باہر 2-4 مہینے کے بعد، میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ وہاں پہ جو ایک آپ کی پوری پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی اپنے ملک کی ایک پارٹی جو ہے وہ ہر ایک کو کہہ رہی ہے جی پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. میں چٹان صاحب سے ون لائنر جواب چاہیے عظمیٰ صاحبہ کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے. چٹان صاحب آپ کیا کہیں گے اس پریس کانفرنس کے اوپر فیصل واڈا صاحب کی جو تھی؟ ٹھیک ہے جی، نہ میں نے کبھی فیصل واڈا صاحب کا پریس کانفرنس سنا ہے اور نہ سننا چاہتا ہوں. یہ شیخ رشید صاحب کا کاپی ٹوئے، اچھا جس طرح فسٹ کاپی نہیں ہوتا ہے. مطلب تو میں نے نہ کبھی شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کا بولتے تھے، وہ تو گیٹ نمبر 4 کا اشارہ، اور نہ میں واڈا صاحب کا کبھی پریس کانفرنس سنتا ہوں. آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں؟ جی میں فیصل واڈا جیسے لوگوں کے انٹرسٹ ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح ہوا جیسے حمید صاحب بشرا بی بی کو بتاتے تھے اور بشرا بی بی پہلے سے پیشن گوئی کرتے تھے کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ کل اس طرح ہوگا، یہ وزیر ہوگا، یہ مشیر بیان کر دیا آپ نے، تو بات پوری کر دی. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے ہی خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے. وہ تو کھل کے یہ بات جسے کہتے ہیں نا کہ پریس کانفرنسز میں پوری قوم کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں ان کی پریس کانفرنسز کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اس طرح کا جو کوئی بھی جو پریس کانفرنس کرتا ہے میرے خیال میں وہ صرف آنے والے وقتوں کے لیے اپنی سی وی پیش کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کا پورا نیشنل میڈیا جب دکھا رہا ہو تو اس کو کیوں نہ سیریس لیا جائے؟ آپ کریں گے، کوئی نیشنل میڈیا دکھائے گا آپ کو؟ کوریج ان کو ملتی ہے. یہ آج تک کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق ہے ان کا، کس کے سینیٹر ہیں. خیر یہ باتیں اپنی جگہ. ووٹ تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نے دی ان کو. اس سے آپ کے شو کے آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیل میں حالات سازگار نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اس لیے انہیں کسی مزید سیکیور جگہ جس طرح کہ ان کی رہائش ہے بنی گالا یا زمان پاک وہاں منتقل کر دینا چاہیے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا سارا جو بھی ان کی باقی پریس کانفرنس تھی لب لباب یہ ہے کہ وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ گھر چلے جائیں اور آپ کے لیے وہی جگہ بہتر رہے گی. تو یہ آنے والے دنوں میں مزید چیز کلیئر ہوگی. جہاں تک انہوں نے القادر کیس کے بارے میں بھی شاید کوئی بات کی ہے کہ کل فیصلہ آنا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کل کیا وہ کہہ رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے، کہتے ہیں اوپن شٹ کیس ہے، ہم بھی کہتے ہیں اوپن شٹ کیس ہے. بالکل ان کو پتا ہوگا جی، بطور وکیل ہم لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کیا آنا ہے. ہماری نزدیک تو القادر کیس میں کوئی کرمنالٹی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکی. کوئی جو این سی اے کی انگلینڈ کی کوئی چیزیں تھیں، کوئی دستاویز
کوئی انویسٹیگیشن اس کوئی بینیفیشری نہیں ہے، القادر ٹرسٹ کس کی ہے کسی کو نہیں پتا کیا کی بات ہوتی ہے. عاصم صاحب وہ تو عمران خان صاحب یا ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں تو آئے نہیں، وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے، اس کے اوپر پروفٹ بنتا رہا، اس کے بعد وہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹس میں چلے گئے ہوئے ہیں اس سے زیادہ پیسے، تو اسٹیٹ ایکسچیکر کو کوئی لاس بھی نہیں ہوا ہوا. بڑی بنیادی باتیں ہیں. انڈیویجول کو فیور کیوں دیا گیا بند لفافے پہ سائن کرانا؟ کیس تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا کہ یہ کرپشن بند لفافے پہ سائن کرانے کی جو بات ہے، یہ سلمان صفدر صاحب لیڈ وکیل ہیں اس کیس میں، وہ آپ انہیں بلا سکتے ہیں مزید بتائیں گے. لیکن میں یہ بتا دوں صرف کہ وہ بند لفافے کے اوپر والی جو بات ہے جس کو ایک اٹھایا جاتا ہے، پیسے تو اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے پاس آ چکے تھے. چلیں میں بریک لیتا ہوں. بہت سارے قانونی نکات ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ جو بھی آ جائے، جس طرح پچھلے کیسز میں آیا تھا، اس کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہونی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں بریک کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں اور بریک کے بعد ہم اس معاملے میں اور مزید چیزیں ہیں اس پروگرام کے حوالے سے جو سیاست کے تناظر میں اس وقت ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں ان پہ بات کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز ون ٹونائٹ میں. چٹان صاحب، ملکی حالات اس وقت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، پس منظر کے ساتھ پیش منظر جو ہے دہشت گردی کے واقعات طول و عرض آپ کے صوبے میں، ہمیں باجوڑ آپریشن بھی یاد ہے، ہمیں سوات آپریشن بھی یاد ہے، ہمیں رد الفساد بھی یاد ہے، ہمیں ضرب عز بھی یاد ہے، خیبر ایجنسی 1 2 3 4، راہ راست، راہ نجات، سب کچھ یاد ہے. ہمارے عسکری جو ادارے ہیں ان کی شہادتیں آج بھی جاری ہیں. آپ سمجھتے نہیں کہ ہم اس وقت ملک کے اس موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں تاریخ کے کہ جس میں ہم اگر ایک ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ایک دوسرے کو عدم برداشت والی چیزیں چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ دیکھیے جو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بہت تفصیل اور ڈیٹیل سے بتا دیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. تو یہ جو حالات ہمارے ہیں، یہ ہماری ماضی کی حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے یہ جنگ اپنے اوپر مسلط کیا. چلیں وہ تو ہو گیا نا، اب کی میں بات کر رہا ہوں، اب جو ہے اس کو کیسے کریں ہم؟ ٹھیک، تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تھوڑا موقع دے دیں پلیز بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست نہیں کریں گے، ہم ان مسائل سے، یہ بدامنی کا جو مسئلہ ہے، ان سے ہم صرف آپریشنوں کے ذریعے نہیں نکل سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ہم نے اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کر دیا تو 80% تو ایک گولی چلائی بغیر ہم ان چیز پہ قابو پا سکتے ہیں. اور خصوصی طور پر افغانستان کے ساتھ ہمارا جو پالیسی ہے اس کو ہمیں ریویزٹ کرنا پڑے گا. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ افغانستان کے لیے ہمارا جو پالیسی ہے وہ پالیسی غلط ہے. بار بار ہم کہتے تھے کہ یہ گڈ بیٹ کوئی نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے افغانستان کے بارے میں جو ہمارا پالیسی ہے اس کو ہم اثر نو وزٹ کریں. میں صرف 2 باتوں پہ مختصر سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک بیرسٹر صاحب نے کہا، تیمور صاحب نے، کہ سیاسی کیسز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کیسز بنتے ہیں. ہم نے بھی 11 سال جیلوں میں گزارے سیاسی کیسوں میں، پھر 14 سال، لیکن عدالتوں نے ہی فیصلہ کیا. تو اگر آپ لوگوں پہ کوئی سیاسی کیسز ہے تو اس فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہونا ہے. میں تو بیرسٹر نہیں ہوں، مجھے تو 2018 میں اس ملک میں وکیل، اپیل اور دلیل کا حق ملا. اس سے پہلے تو میں FCR میں تھا. لیکن سیاسی ورکر کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ اگر سیاسی کیسز ہے اور سیاسی انتقامی کارروائی بھی ہے تو اس کا فیصلہ وہ کریں گے. دوسرا، انہوں نے اپنی بنیادی حقوق کا بات کیا. ایک تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ بنیادی حقوق دیکھیں جی، آپ لوگوں کو اپنے گریوان میں سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ہر ایک کے بنیادی حقوق ہے، ہمارے کیوں نہیں ہے؟ جماعت اسلامی والے مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاجیں کر رہے ہیں، جماعت علماء اسلام والے کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی، مختلف پارٹیاں جو ہے وہ اس ملک پہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق ہیں. تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں کیونکہ وقت پھر ان کا محدود ہو جائے گا اور آخری بات کرنا آپ دوسرا ٹائم لے رہے ہیں. میں کاردار صاحبوں کو بھی تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں. ہم مانتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس معیشت کا اثر غریب عوام پہ پڑنا چاہیے. خدا را
अपने खर्चे कम करे, अशरफिया के खर्चे कम करे। ये जो मईशत बेहतर हुआ है इसका सारा फायदा गरीब अवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मईशत तो बेहतर हो रहा है लेकिन गरीब अवाम को इस पे असर नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, अशरफिया के कम करे, अपने खर्चे भी कम करे, अदलिया के भी गैर जरूरी खर्चे कम करे, एस्टेब्लिशमेंट के भी गैर जरूरी खर्चे कम करे। मैं आगे बढ़ूंगा तैमूर साहब। सारा फायदा गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में गरीब। चट्टान साहब, मैं तैमूर साहब से और उज़मा साहिबा से रिप्लाई लेता हूं। तैमूर साहब, बहुत खूबसूरत बातें की हैं चट्टान साहब ने, आप क्या कहते हैं उनकी बातों के जवाब में? देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हम कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खान साहब की या बाकी असीरान की रिहाई नहीं चाहते, हम अदालतों से ही चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि किसी एक शख्स के ऊपर 200 से ऊपर केसेस बनाए गए हों, और ऐसे वाक़यात के ज़्यादातर जब वो शख्स उन मकामात पे, उन वाक़यात से मुंसलिक इलाकों में मौजूद ही नहीं था। इसी तरह हमारे कई मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर आम बात है कि 40 से 50 इस वक्त सियासी नौयत के उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले बिल्कुल सियासी केसेस पहले भी बनते रहे हैं और उनकी जो रिलीफ है हमने देखी, चाहे वो कारदार साहब की साहिबा की मौजूदा जमात के सरबराह हों, जब वो आए तो उनके फिंगर प्रिंटिंग भी एयरपोर्ट से हो गई, अपीलें भी एक दो दिन में सब खारिज हो गई, मतलब रिलीफ मिल गई उनको। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो कायदीन कैद हैं, वर्कर्स कैद हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो पोर्शन है, उन्होंने जो बात की है, मैं उज़मा साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जी डेफिनेटली सबके साथ ज्यादती होती रही है, आप कह रहे हैं कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड चीज़ों के ऊपर आपने कहा जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम हल नहीं कराना चाहते, आपके जो रहनुमा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से इस चीज़ से बाहर निकल के वे फॉरवर्ड की तरफ क्यों नहीं आते? फिर बिल्कुल आना चाहिए। कंडीशंस वो होनी चाहिए ना जो काबिल कबूल हो। मैं आपको उसका हल बता रहा हूँ आसिम साहब, बतौर वकील इन कई केसेस के अंदर, कि देखें जो चंद लोग अब जेलों में हैं, उनके अलावा उन केसेस से मुंसलिक जितने लोग नामजद थे उनको बेल्स पे उन्हीं केसेस में रिलीफ मिल चुकी हुई है। तो ये लोग भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। इनको बेल ना मिलना इन केसेस में बल्कि एक सियासी नौयत की वजह से नहीं मिल रही। अगर हुकूमत के प्रोसिक्यूशन इदारे चाहें, जिस तरह बिल्कुल पिछले दिहाइयों में भी सियासी केसेस में ये होता रहा है, तो बिल्कुल हमें उन केसेस में बेल में रिलीफ मिल सकती है। ट्रायल तो चलेंगे, हम उनका सामना करेंगे, ट्रायल लड़ेंगे, केसेस लड़ेंगे। ये कल का फैसला अगर सुनाना चाहते हैं कोर्ट तो बिल्कुल सुनाए। हम अगर खिलाफ आता है तो जो उसमें खामियां होगी उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपील में जाएंगे, फौरी अपील में जाएंगे। लेकिन ये उज़मा साहिबा, मैं आगे बढ़ूंगा। उज़मा साहिबा 2 मिनट रह गए। जुडिशल कमिशन बनाएं, तैमूर साहब जुडिशल कमिशन बना दें, बड़ी मुनासिब। अगले हिस्से में इस पे मजीद डिटेल से बात कर लेते हैं, बातें नहीं है इस पे अगले हिस्से में डिटेल से बात कर लेते हैं। उज़मा साहिबा, बड़ा अच्छा मशवरा दिया चट्टान साहब ने। उन्होंने कहा जी आप अपने इख्तियारात, इदारों के इख्तियारात, जजेस के जो अखराजात उनको कम कीजिए। अभी हमने देखा पंजाब में तो 900% तनख्वाहें बढ़ा दी गई। ये क्या मामला है? लगता ये है अवाम ये कहती है कि जो बाहर से अमदाद आ रही है वो सारी इन्हीं शिरफा के लिए और अशराफिया के लिए आई थी जो बांट दी गई। उज़मा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आप टॉपिक मेरे तक आते आते बिल्कुल आप बदल देते हैं। मैं भी कुछ मेरे ख्याल में बात करना चाहूंगी पहले कि इस वक्त हमें अपनी सियासत जो है उसको पसे पुश डाल देना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बना लेना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड वॉरफेयर, एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहा है। इस वक्त हमारे अंदरूनी और बैरूनी हर तरफ से हमारे दुश्मन जो हैं वो इस ताक में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम जिच कर सकते हैं पाकिस्तान को। आपने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जरा नजर दौड़ा के देखें। प्रॉब्लम यह है कि हम मिनहसुल कौम, जब हमारे में इत्तेफाक नहीं रहता है और हम एक दूसरे के खिलाफ नफरतें जो हैं उनको ज्यादा हम पाल पोस रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अपने इदारों को कमजोर करें, इदारों में तफरीक पैदा करें, उनको डिवाइड करें, उनकी चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब करें। तो इससे सिर्फ हमारा दुश्मन खुश होता है, क्योंकि दुश्मन तो कहता है, और आप यकीन करें मैं जाती हूँ इंडियन चैनल्स पे, दुश्मन तो ये कहता है कि इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो हम 75 साल में नहीं कर सके। मैंने कहा वो क्या किया है? तो उन्होंने कहा जी अवाम को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और हर वक्त आपको पता है कि हिंदुस्तान की जान जाती है हमारी अफवाज का नाम सुन के, हमारी जो एजेंसियों का नाम सुन के उनकी जान जाती है।
وہ ان کو پوری دنیا کو ہمارا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے ایک آنکھ نہیں بھاتی. اب ہم جب اپنی ایک قوم نہیں بنتے، جب ہم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، جب ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف گھٹیا مہم چلاتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو بدنام کرتے ہیں، تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر وار کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. اور یہ سہولت یہ پروگرام کی ابتدائیہ میں نے بولا ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ٹی ٹی پی کے جو ری گروپ ہو رہے ہیں اور جو یہاں پہ بسائے گئے بہت سارے لوگ، اب وہ وہی زبان بولتے ہیں جو یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. عظمیٰ صاحبہ میں وقفہ لے لوں، کیونکہ میں نے جو سوال چٹان صاحب نے اشارہ کیا جو آپ کی طرف انہوں نے نام لے کے بولا تھا، اس کا میں جواب بریک کے بعد لیتا ہوں. یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پروگرام کے ابتدائیہ میں بھی جو آپ بات کری اس پہ میں نے بات کی تھی، اور اسی مقصد کے تحت آپ تینوں مہمانوں کو آج کے پروگرام میں دعوت دی گئی ہے. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد یہ سوال جو چٹان صاحب نے کیا تھا میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے اس کا جواب لوں گا. ہم لیتے وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ صاحبہ، اب میں اس سوال کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا کہ میں ٹاپک چینج کر دیتا ہوں. سوال ان سے آپ کے کولیجن پارٹنر نے کیا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کر کے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اخراجات کنٹرول کریں. مہنگائی اگر ختم کرنی ہے، ملکی حالات اور معیشت کو سنبھالنا ہے، تو عوام کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. دیکھیں، بہت اچھا ان کا سوال ہے. میں پنجاب کے حوالے سے آپ سے بات کرتی ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، چیف منسٹر جو ہیں، وہ جب سے آئی ہیں آپ دیکھیں وہ دن رات ایک کر رہی ہیں. تقریباً 60-70 انہوں نے انیشیٹیوز دیے ہیں جو کہ سارے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. اس میں کسان کارڈ آپ دیکھ لیں، ہمت کارڈ آپ دیکھ لیں، اسپیشل بچوں کے سکول دیکھیں، آپ کے جو سارے بی ایچ کیوز، آپ کے ڈی ایچ کیوز، ان کی دیکھیں، کلینک آن ویلز دیکھیں، یہ وہ مفت دوائیں دیکھیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں. جیسے 30,000 جو اسکالرشپ ملے ہیں ہمارے میرٹ پہ ہمارے بچوں کو پنجاب میں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. اور مہنگائی آپ دیکھیں، اب ہم نے روٹی کی قیمت 20 روپے سے کم کر کے 14 روپے پہ لے کے آئے. آٹے کی قیمت پی ٹی آئی کے زمانے سے اب آدھی قیمت پہ آپ کو آٹا مل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ نے اپنے ریسورسز سے 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے لوگوں کو ریلیف دیا، 500 یونٹ سے کم. اب چٹان صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ سندھ میں کیوں نہیں آپ نے کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ بھی کرتے. ہم نے کوئی وفاق سے تو نہیں مدد لی تھی نا، ہم نے تو اپنے ذرائع سے یہ عوام کو ریلیف پہنچایا تھا. اور آپ دیکھیں وفاقی حکومت 4-5 دفعہ پیٹرول کی قیمت کر چکے ہیں. اب ہم بجلی کی قیمتیں جو ہے کم کرنے جا رہے ہیں، وہاں ریلیف لوگوں کو دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایسی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ کتنی سخت ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جتنی آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے عوام کو وہ ساری واپس کر لیں آپ. جی بالکل، اور وہی میں حیران کن حد تک بات آپ کی سن کے پریشان ہوں کہ آئی ایم ایف کے کنڈیشنز پہ آپ سائن کر کے آئے ہیں اور یہ ریلیف دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو فنڈ مل رہا ہے، ایک تو جو مراد دے دی گئی ہیں اشرافیہ کو، یہ بات کی جاتی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ریلیف میں چلی جاتی. چٹان صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا ہم سارے گیسٹوں سے کہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ مزید اور ہیں، تو جتنا ٹائم دوسروں کا بچ سکے اس کو بچائیں اور جلدی بات ہم اپنی کلوز کر سکیں. یہ آپ لوگ سندھ میں کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پھر سب کو ایکول ٹائم دے دو. آپ نے عظمیٰ کاردار کو پہلے بھی ٹائم دیا بریک سے، اور بریک کے بعد پھر ٹائم ان کا کچھ ٹائم کم ہو گیا تھا نا، شروع والے سے. ہم نے سندھ میں کیا کیا ہے جی بولیں. سندھ میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، سندھ میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، وہ آپ سندھ کے ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں پہ دیکھ لیں کہ سندھ کی زیادہ پیشنٹ وہاں پہ پڑے ہیں یا پنجاب کی زیادہ پیشنٹ وہاں پہ پڑے. میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں، میں نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت بہتر ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی سود جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اثر غریب عوام پہ پڑنا چاہیے، اور غریب عوام پہ تب پڑے گا جو آپ اشرفیہ کے اخراجات پہ کٹ لگائیں گے. عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے اور یا شہباز شریف صاحبہ کے آنے سے جو اشرفیہ کے اخراجات ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے. ایک اور بات پہ میں جو رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ اپنے عظما کردار صاحبہ نے کہا، عظما صاحب آپ نے باری پہ بات کری، آپ پر عظما صاحب ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیجیے پلیز۔ کیوں اس کے پروگرام کو خراب کر رہی ہے؟ آپ نے مجھ سے زیادہ اونچا تو نہیں بول سکتی ہے، میں تو پہاڑی بندہ ہوں، اس کا پروگرام خراب ہو جائے گا تو آرام سے بیٹھ جائے، اپنے باری پہ بات کرے۔ وہ پی ٹی آئی سے چلی گئی لیکن وہ عادت آپ سے نہیں چلی گئی۔ میں عظما کردار صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی سیاست کو تباہ کر کے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ سسٹم چلے، کیونکہ ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہمارے امن و امان کے حالات ایسے تھے، نہ ہماری معیشت کے حالات ایسے تھے۔ ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی سیاست کو دفن کر دیا۔ آپ اگر کوئی اچھا کارکردگی کریں گے تو آپ کہیں گے یہ ہم نے، یہ نواز شریف صاحب نے، یہ شہباز شریف صاحب نے، لیکن اگر آپ ناکام ہو جاتی ہیں تو سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ پڑے گا، آپ سے زیادہ۔ ہم اپنا سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنا سیاست نہیں کر رہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کے جو حقوق ہے، پختونخوا کی جو حقوق ہے، چٹان صاحب تھینک یو، میں تیمور صاحب سے رپلائی لوں، آخری چند منٹ ہے پلیز پلیز۔ چٹان بھائی تیمور صاحب کا رپلائی چاہیے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ان دونوں اتحادی جماعتوں کی نوک جھونک کے اندر ہمارے جیسوں کا ٹائم ہی نہیں رہ جاتا آپ جیسوں کے شو کے اوپر، تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت حکومت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ، اور شاید صحیح طور پہ وہ ان کا بوجھ ہی نہیں اٹھانا چاہتی نون لیگ کی پالیسیز کا، حکومت کا وفاقی لیول کے اوپر خاص طور کے اوپر، اور ان کی حکومت سازی کا۔ یہ جو بھی معیشت کی باتیں کر لیں، جب سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی سٹاک مارکیٹ از ناٹ این انڈیکیٹر آف دی ہیلتھ آف دا اکانومی۔ یہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل اکانومی کی باتیں کرتے ہیں لیکن پھر انٹرنیٹ پہ بندشیں بھی یہی لگاتے ہیں، اور اس کا جو پوری دنیا میں انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے ان پالیسیز کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی آج فیصل واڈا نے، میں تو اس لیے وہ ان کا ذکر کیا بالخصوص کہ وہ کچھ نہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں حکومت کے حوالے سے۔ انہوں نے جو بیان کیا کہ چلیں ان کو کریڈٹ لے لینے دیں، وہ کچھ ایک آدھ دن میں اعلان کر دیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ ہمارے مہمان شرکا کا۔ چٹان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تیمور صاحب معذرت آپ کو وقت کم مل سکا، آپ کا بہت بہت شکریہ، عظما کردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ بات ہم پاکستان کی بہتری اور معیشت کے سنبھالنے کے حوالے سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملک تمام دنیا کے حوالے سے اس ملک کے صرف بات نہیں کریں گے، اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں جو نمبر 1 پریورٹی ہے ہر ملک کی، ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر ہو، وہ معیشت ہی ہے، اور اگر ہم اس کو ڈسٹرب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں عدم استحکام کی وجہ سے تو یہ ہمارے ملک کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔